الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 51ویں نمبر کی صورت ہے، سورہ ذاریات۔ یہ سورہ ذاریات کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے اس سورت کے اندر 60 آیتیں، 3 رکوع، 360 کلمات اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ یہ سورت مکی دور کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کا تعلق زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد سے ہے، کیونکہ مکے کے دور کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے عقیدے کو پہلے مضبوط فرمایا کہ عقیدہ مضبوط ہو، یعنی اللہ کے ایک ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قیامت، آخرت، جزا اور سزا، جنت اور جہنم کے اوپر یقین ہو۔ ان تمام چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے، یعنی یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو احکام اور مسائل کے قبیل سے ہوں۔ یہاں سے لے کر تقریباً سورہ واقعہ تک جو صورتیں ہیں وہ مکی دور کی صورتیں ہیں، تو اس میں اللہ نے ایسے بہترین انداز میں عقیدے کو بیان کیا ہے کہ یقیناً اللہ کی مراد کو حقیقت میں بیان کرنا ان آیات کے ذریعے سے یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن بہرحال ترجمے کے ذریعے سے مراد تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس سورت کے شروع کے اندر کچھ باتوں کی قسم کھائی ہے۔ کیا؟ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار کو اڑاتی ہیں، یعنی موسم گرم ہو
اور تیز و تند آندھیاں چلنے لگیں اور ہوا کے اندر گرد و غبار ہو جائے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گرد و غبار کے بعد پھر ہوائیں آتی ہیں جو موسم کو خوشگوار اس طرح کرتی ہیں کہ وہ بادلوں کو لاتی ہیں، اور ان بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے، پانی کا بوجھ ہوتا ہے۔ فالجاریات یسرا، اور پھر اللہ نے قسم کھائی ان کشتیوں کی جو پانی کے اندر اطمینان سے چلتی رہتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر اللہ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی جو چیزیں تقسیم کرتے ہیں کہ یہاں بارش ہونی ہے، یہاں روزی کی تقسیم کی جانی ہے، اسی طرح یہاں اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ ان چند باتوں کی اللہ نے قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا انما توعدون لصادق، یاد رکھو تمہارے رب کا وعدہ سچا ہونے والا ہے۔ کیا کہ دیکھو دنیا کی ہر چیز یہ بتلا رہی ہے کہ اس دنیا کو فنا ہے، جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ اللہ نے یہ بات قسم کھا کر ارشاد فرمائی۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن عرب میں نازل ہو رہا ہے، قرآن کے پہلے مخاطب اہل عرب ہیں، اور اہل عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی اگر کوئی اپنی بات قسم کھا کر کہتا تو اس کا انکار نہیں کہتے تھے کہ اب تو قسم کھا لی، قسم کھانے والا جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اہل عرب کا زمانہ جاہلیت میں بھی دستور تھا۔ اسی طرح اہل عرب جب تک اپنی گفتگو کے اندر کوئی قسمیہ الفاظ نہیں کہتے تھے، اس وقت تک سمجھتے تھے کہ ہماری بات کے اندر ابھی فصاحت اور بلاغت نہیں آئی ہے، تو اس بات کو، اس گفتگو کو بڑی عمدہ گفتگو سمجھتے تھے جس گفتگو کے اندر الفاظ قسم آ جائیں۔ لہذا اللہ نے ان کی اس بات کا خیال رکھے، اللہ نے بھی چند چیزوں کی قسم کھائی اور پھر فرمایا کہ دیکھو نہ تو تم ہمیشہ کے لیے آئے ہو، نہ دنیا کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا تم بھی چلے جاؤ گے، تمہارے آباء و اجداد چلے گئے، تمہاری اولاد چلی جائے گی، تمہاری اپنی ذات اس بات کا پتہ بتلا رہی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو نہیں بنایا۔ لہذا جب دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنی ہے، اس کو ختم ہونا ہے، اور اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر ہوائیں چل رہی ہیں جو گرد و غبار اڑا رہی ہیں، آپ سمجھیں گے کہ گرد و غبار کا اڑانا بیکار عمل ہے کہ گرد اڑ رہی ہے، لیکن نہیں، اللہ کا کوئی کام حکمت مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر آندھیاں آ رہی ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے بعد بارش ہونے والی ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب بادل آئیں گے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف سے اب فرشتے رحمت کی بارش برسائیں گے۔ لہذا اس بات آج کی آیات سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دیکھو جب اللہ کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا تو اے انسان، اللہ نے تجھے بھی ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کر دیا، بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔
اگر اس مقصد میں کامیابی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تو پھر اللہ کے ہاں اعزاز بھی ہوگا، اور اگر مقصد میں ناکامی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی ان آیات کے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر زیادہ تر اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے، کہیں آسمان کی قسم کھائی، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہاں مضاف محفوظ ہے، مراد یہ ہے کہ آسمان کے رب کی قسم۔ کہیں اللہ نے اور کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو وہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہی سمجھنا چاہیے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آفتاب کی، ستاروں کی، اس طرح کی چیزوں کی قسم کھایا کرتے تھے، تو وہاں مضاف محفوظ ہے، یعنی آسمان کے رب کی قسم، سورج کے رب کی قسم، چاند کے رب کی قسم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الدین لواقع، ضرور ایک یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور قیامت کا منظر واقع ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس بات کو ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو ان باتوں پر وہی یقین رکھتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں حساب دینا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آنے والی ہے، اس پر یقین وہی رکھتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اس مضمون کو اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ قیامت کے وقوع کو اللہ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر، اول تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے ایک نہیں 5 چیزوں کی قسم کھائی، اور پھر فرمایا کہ دیکھو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا ہو کر رہے گا، اور جزا اور سزا ضرور ہو کر رہے گی۔ تم لوگ مختلف باتیں مت بناؤ، شک مت کرو، شک وہی کرتا ہے جس کو شک کرنا ہوتا ہے، اور بے سند باتیں مت کرو۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، جزا اور سزا ملے گی نہیں ملے گی، یہ سب شک ڈالنے والی باتیں ہیں۔ اپنے آپ کو شک میں مت ڈالو۔ اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو آسانی سے رواں دوا ہو جاتی ہیں، یعنی کشتیوں کو لے کر پانی میں چلنے لگتی ہیں، پھر ان کی جو چیزیں تقسیم کرتی ہیں، یعنی فرشتوں کی جو اللہ کی رحمت سے چیزوں کو دنیا میں تقسیم کرتی ہیں۔ اللہ نے قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا انما توعدون لصادق، کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر سچا ہے، کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، اعمال کا بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے راستے والے آسمان کی
مراد ہے کہ فرشتوں کے اترنے اور چڑھنے کے راستے اللہ نے آسمان میں بنا رکھے ہیں۔ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کیا کہ انکم لفی قول مختلف، کہ تم لوگ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو، یعنی کوئی کہتا ہے آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، حساب دینا ہوگا نہیں دینا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں شک میں مت پڑو، قیامت آ کر رہے گی، حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ قسم ہے راستے والے آسمان کی کہ تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اس آخرت کی حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہو۔ خدا کی مار ہو ان لوگوں پر جو عقیدے کے معاملے میں اٹکل پچو جیسی باتیں بنایا کرتے ہیں، یعنی شک والی باتیں جو لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر مار ہو، یعنی ایک طرح سے بددعائیہ جملہ ہے۔ سبحان اللہ۔